نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کی خصوصی نشریات کیو ٹی وی پر آپ لائیو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہ خصوصی پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن کا، ماہ نزول قرآن، اور اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آپ کے علم ہے کہ قرآن حکیم میں سے 17ویں پارے کا مطالعہ جاری ہے اور سورہ انبیاء کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ اس سے قبل واقعات شروع ہوئے، مختصر بیان کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا، اب قدر تفصیل سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور یقیناً ہم نے اس سے قبل ابراہیم علیہ السلام کو فہم سلیم عطا فرمائی، اور ہم اس کے جاننے والے تھے۔ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کا خوب علم رکھتے ہیں۔ اذ قال لأبيه وقومي ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یاد کیجیے جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے، مراد آزر سے اور اپنی قوم سے، یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو، ان پر دھیان گیان کیے بیٹھے ہو، آخری کیا معاملہ؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہیں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ان لوگوں نے کہا ابراہیم کیا تم ہمارے پاس حق بات لائے ہو یا دل لگی کرنے والوں میں سے ہو، کوئی ہنسی مذاق کر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، انہوں نے فرمایا کہ بلکہ تمہارا رب تو رب ہے آسمان و زمین کا اور ان تمام چیزوں کا جو اس نے پیدا فرمائیں۔ وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں اس بات پر تمہارے لیے گواہی دینے والوں میں سے گواہ ہوں، میں اللہ کی توحید کا درس تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے ان بتوں کے بارے میں تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ یہ واقعہ یہاں بھی ہے، آئندہ بھی مختصر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ خاص ایک دن ہوگا، قوم جائے گی میلہ ٹھیلا کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کے جانے کے بعد یہ اقدام کریں گے بتوں کے خلاف۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، بس انہوں نے ان کے بڑے بت کے سوا سب کو ریزہ ریزہ کر ڈالا تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، مراد اس بڑے کی طرف رجوع کریں۔ آگے پورا ڈائلاگ اور مکالمہ آ رہا ہے، یہ ایک ترجمانی میں نے آپ کے سامنے کی، اور ایک مراد یہ بھی لی گئی تاکہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں کہ کس نے یہ معاملہ کیا ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، وہ لوگ کہنے لگے کون ہے جس سے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے، بے شک وہ تو ظالم لوگوں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان ہے، اس کو ان بتوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ نوجوانی کی عمر ہے، جوانی کی عمر ہے، اور جوانوں کا ذکر قرآن کریم بار بار کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جوانی کا ذکر آیا، اصحاب کہف کی جوانی کا ذکر آیا، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے جوانوں کا ذکر آیا، اب تنہا کھڑے ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا ذکر آیا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، ان لوگوں نے کہا کہ اسے تو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ، یعنی سب کے سامنے پیش کرو تاکہ وہ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہ قوم نے ارادہ کیا۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، ان لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ ناظرین کرام رک کر ایک نقطہ جو کئی دنوں سے میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے سامنے آ جائے، قرآن حکیم واقعات کو سامنے بیان کر رہا ہے ہمارے، مگر یہ قصوں کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے۔ ہمارے تو قصے کہانیاں اور مرچ مسالے لگائے جانا، پل پل کی خبر دینا اور ہر لمحے کی خبر دینا، مرچ مسالے لگانا، باٹم لائن اس سے کچھ حاصل ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن قرآن پاک جو ہمارے سامنے واقعات رکھتا ہے وہی نے بتاتا ہے کون سا دن تھا، کون سی گھڑی تھی، کون سا ٹائم تھا، کون سا علاقہ تھا، کس سواری پر آئے، کتنے لوگ آئے، کون لے کر آئے، کون سا لباس تھا اور انداز کیا تھا، اور یہ کچھ نہیں۔ قرآن وہ پہلو رکھتا ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا سامان لیے ہوئے ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی گرد و پیش کے واقعات کے بارے میں ہر لمحے ہمارا سوشل میڈیا کھلا ہوا ہے، ہر لمحے سیٹلائٹ چینلز کھلے ہوئے، ہر لمحے اپڈیٹس کی ہمیں ضرورت پڑی ہوئی ہے، اور باٹم لائن کیا ہے؟ قوم کی تباہی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، سوار پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا وقت جو برباد ہو جاتا ہے فضولیات کے اندر۔ قرآن بامقصد زندگی گزارنے کا ہم سے تقاضا کرتا ہے، اور بامقصد انداز سے قرآن واقعات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اب اتنی ساری باتیں ہو رہی، مگر وہ بت کتنے تھے، ان کا سائز کیا تھا، ان کا رنگ کیا تھا، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، کچھ نہیں بتایا، توڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، بات ختم۔ بت شکن تھے، بتوں کو توڑ دینے والے تھے، ایک کو کیوں چھوڑا
چھوڑا، ابھی آگے ڈائلاگ اور مکالمہ آ رہا ہے۔ قوم نے بلایا، کس نے بلایا، کس نے جا کے بتایا، کون لے کر آیا، کس وقت لے کر آیا، کس طرح لے کر، کچھ نہیں بتا رہا قرآن حکیم۔ وہ حصہ جو ہدایت سے متعلق ہے قرآن کریم وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ہم نے تاریخ کو بھی ایک فن بنا ڈالا ہے، اس سے کوئی حاصل نہیں نکلتا۔ ہم نے موئنجو دڑو، ہڑپا، پتہ نہیں کون کون سی سویلائزیشن کے حوالے سے ٹنوں کے حساب سے سویلائزیشن نکال لی، چھٹانک پر بھی عبرت حاصل کرنے کو ہم تیار نہ ہوئے۔ یہ کچھ نہیں مل رہا ہمیں۔ اور آج کل یہ سارا جو میڈیا لگا ہوا ہے، دن رات ایک کیا ہوا ہے، دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے، بہت سی مرتبہ تو ٹھوسا جاتا ہے چیزوں کو ہمارے اوپر پتہ نہیں کس کس انداز سے۔ باٹم لائن کیا ہے؟ قوم میں تبدیلی نہیں آ رہی، قوم کے حالات سنور نہیں رہے، قوم کے اندر رجوع اللہ کی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، معاملات میں سوار پیدا نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم پرپس فل نہیں، پرپس لیس ہو کر یہ ساری بحثیں کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پرپس فل کتاب ہے، حق کے ساتھ آئی ہے، اور قرآن حق کے ساتھ اس سارے واقعات ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ واقعات اتنے ہم نے پڑھے، لیکن قرآن پاک کس انداز سے رکھتا ہے؟ ہدایت کا پہلو ہمارے سامنے آئے۔ اب قوم کا ڈائلاگ دیکھیے، قوم کا مکالمہ دیکھیے۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ قال بل فعلہ، اب یہ ایک انداز ہے، وہ جو انداز تھا نا سورۃ چاند ستاروں والا سورۃ الانعام میں، غور و فکر کی دعوت، یہاں بھی غور و فکر کی دعوت۔ قالوا بل فعلہ، ابراہیم علیہ السلام فرمایا یہ اس نے کیا ہوگا نا، یہ جو ہے کبیرہم ھذا، ان کا بڑا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھ لو نا ان سے اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ ان کو غور و فکر کی دعوت دی جائے، یہ بڑا کھڑا ہے نا، باقی ہے نا، کلہاڑا بھی اسی کے کندھے پہ رکھ دیا تھا، پوچھو اگر یہ سچ بولتے ہیں، بول سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، کلام کر سکتے ہیں، پوچھو ان سے۔ فرجعوا الی انفسہم، بس وہ سوچ میں پڑ گئے اپنے دلوں میں، فقالوا انکم انتم الظالمون، پھر انہوں نے کہا کہ بے شک تم ہی ظالم ہو، تم ہی ناحق پر ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم ہی تو ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بل جھک گئے، مت ماری گئی ہماری۔ ارے ان کو ہم نے پوجا پاٹ کے لیے معین کر لیا، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے تھے اور یہ ٹوٹ گئے، کچھ نہیں کر سکے، کیا فائدہ؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہنے لگے ابراہیم تو خوب جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، پوچھو نا، یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ تو گویا ان کی سٹی گم ہو گئی، مشرکین کی دلیل تو کوئی ہے نہیں شرک کرنے کی۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ابراہیم علیہ السلام فرمایا پس کیا تم اللہ کے سوا ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر اور ان پر، ان بتوں پر جن کی تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا پرستش کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب سمجھ تو آ نہیں رہی ان کو، دلیل تو ہے نہیں شرک کرنے کی، اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ان کی مت ماری گئی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گئے معاذ اللہ۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، وہ کہنے لگے تم انہیں جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ابراہیم کو معاذ اللہ کہہ رہے ہیں علیہ السلام جلا ڈالو، معبودوں کی مدد کرو۔ ایک بڑا بچہ ہے کہ ابراہیم اس کو بھی نہ توڑ دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے کہ مشرک اتنا اندھا ہو جاتا ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے، اس کی عقل پر ماتم کرنے کو گویا کہ ہمارا دل چاہے گا۔ کہنے لگے ان کو ڈالو آگ میں اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ روشن کی گئی، مگر یہ بحث قرآن نہیں کر رہا وہ کتنی بلند تھی، کتنی بلند تھی، کتنی لکڑیاں استعمال ہوئی، کتنے لوگوں نے جلایا، کتنی قرآن نہیں بحث کرتا ان سے۔ قرآن حکمت اور کے خزانے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اب ایک معجزانہ پہلو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا۔ آگ جلاتی ہے، فزیکل فینومینا ہے، مگر اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی حرکت نہیں کرتا۔ اللہ نہ چاہے تو آگ نہیں جلا سکتی، اس آگ کو جلانے کا حکم نہیں تھا بلکہ حکم کیا تھا؟ ٹھنڈی ہو جا۔ لیکن ٹھنڈک بہت ضرورت سے زیادہ ہو جائے وہ بھی نقصان دہ ہے۔ کتنی ٹھنڈی ہو جا؟ سلامن علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ یہ ہے معجزانہ پہلو۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں، اسباب میں تاثیر ہے مگر مسبب الاسباب اللہ کے اذن سے، اللہ نہ چاہے تو تاثیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے نہیں چاہا، آگ نے نہ جلایا بلکہ وہ سلامتی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فریب کا ارادہ کیا تو اللہ فرماتے کہ ہم نے انہیں خسارہ اٹھانے والا بنا دیا، وہ قوم ناکام ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف بھیج کر بچا لیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی۔ شام فلسطین کی طرف، وہ انبیاء کی سرزمین بھی اسی وجہ سے کہلاتی ہے، اور لوط علیہ السلام رشتے کے اعتبار سے بھتیجے بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ان کو عطا کیے اسحاق، وَيَعْقُوبَ نافلہ، اور یعقوب بطور پوتا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو نیکوکار بنایا۔ قوم کو، گھر والوں کو چھوڑیں تو اللہ تعالیٰ نے اسحاق عطا فرمانا،
اور یعقوب کا عطا فرمایا جانا ان کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ مستقل موضوع سامنے آ رہے ہیں، کچھ چھوڑو گے اللہ کی خاطر تو بہت کچھ عظمت والا اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، چھوڑنا پڑتا ہے، یاد رکھیے گا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو نیکوکار بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا، وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی نیک کام کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے، انبیاء کی عظمتوں کا ذکر۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو حکمت عطا کی اور علم، مراد علم نبوت عطا کیا، اور ہم نے انہیں اس بستی سے بچا لیا جو بستی گندے کام کرتی تھی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ السَّوْءِ فَاسِقِينَ، بے شک وہ لوگ تھے برے اور بدکار لوگ، ہم جنس پرستی کے گندے عمل میں مبتلا تھے، اللہ نے وہ قوم مٹا دی تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صالحین یعنی نیکو کاروں میں سے تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح علیہ السلام یاد کیجئے کہ ہم نے انہیں، جب انہوں نے اس سے قبل ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، پھر ہم نے ان کو اور ان لوگوں کو ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہیں نجات عطا فرما دی بڑی بے چینی کی سختی سے۔ بہت بڑی بے چینی سختی والا معاملہ تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے نجات عطا فرمائی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو مدد عطا فرمائی ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ السَّوْءِ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک وہ لوگ برے تھے، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر ڈالا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور پھر سلیمان علیہ السلام، دونوں والد اور بیٹا ان کا ذکر آ رہا ہے، دونوں نبی ہیں، دونوں کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ آگے آ رہا ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، اور یاد کیجئے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو جب کہ وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں رات کے وقت ایک قوم کی بکریاں چر گئیں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان دونوں کے ان کے فیصلے کے موقع پر موجود تھے، ہم گواہ ہیں اس پر۔ اللہ فرماتا ہے فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، بس ہم نے سلیمان کو فہم عطا فرمایا، مراد صحیح تر فیصلے کا۔ ہاں، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو حکمت اور علم عطا کیا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم نبوت عطا فرمایا۔ تفاسیر میں اس کی وضاحت تھوڑی اس طرح کی گئی ہے جو قرآن پاک کے بیان سے مطابقت بھی رکھتی ہے۔ ایک شخص کی بکریاں تھیں، وہ دوسرے کے کھیت میں چلی گئیں اور چٹ کر گئیں۔ اب کھیت والے کی تو فصل ضائع ہو گئی، تو کیا کیا جائے؟ پہلے معاملہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، بھائی بکری والے کا تو ظلم کا معاملہ ہو گیا، کھیت والے کا تو بیچارے کے ساتھ ظلم کی زیادتی کا معاملہ ہو گیا، چلو بھائی بکریاں اس کے حوالے کر دو۔ بات سلیمان علیہ السلام تک پہنچی، انہوں نے ایک ویلیو ایڈیشن کا معاملہ اس میں کیا، اور فرمایا کہ ایسا ہو جائے کہ بکریاں کھیت والے کے حوالے کی جائیں اور وہ بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھائے، اور کھیت بکریوں والے کے حوالے کیا جائے اور وہ کھیت میں اگائے فصل۔ سبحان اللہ، جب کھیت تیار ہو جائے تو کھیت والے کا ہو جائے گا اور بکریاں بکری والے کی ہو جائیں گی، تو اس صورت میں کھیتی بھی مل جائے گی اس کو واپس اور بکری والے کو بکریاں بھی مل جائیں گی۔ یہ زیادہ بہتر فیصلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان کو فہم دیا، لیکن علیہ السلام دونوں کو حکمت اور علم ہم نے عطا فرمایا۔ اس واقعے کو مزید سمجھنے کے لیے تفاسیر کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ اب داؤد علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کا مسخر کیا، مراد ان کی خدمت پر لگایا، ان کے ساتھ لگایا، وہ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی مسخر کیے، وہ بھی تسبیح کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لحن داؤدی بہت معروف ہے، داؤد علیہ السلام کا لحن، ان کی آواز، اس میں بڑا سوز تھا۔ آج ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے موسیقی اور فلمی ڈرامے ناچ گانے کے لیے دلائل کے انبار لگانے شروع کر دیے، فلمیں بھی بنا ڈالیں، اداکاروں کو بھی کھڑا کر دیا، غلط سلط قسم کے دلائل پیش کر دیے۔ ارے داؤد علیہ السلام کی آواز بھی تو بہت اچھی تھی، تو تم گانے گاؤ گے، ہلڑ بازی کرو گے، ناچ گانے کرو گے؟ پیغمبر کے معاملے کو تم اپنے غلط کاموں کے لیے دلیل کے طور پر بیان کرتے ہو۔ یہ اس مملکت خداداد پاکستان میں حرکتیں ہو چکی ہیں۔ سبحان اللہ، وہاں سوز تھا داؤد علیہ السلام کی آواز میں، انہوں نے ساز بنا دیے معاذ اللہ، اپنے کھیل تماشوں کے لیے، ہلڑ بازی کے لیے، فلمیں ڈرامے ناچ گانوں کے لیے۔ اللہ کے کلام اور پیغمبر کی بات اور پیغمبر کی آواز، پیغمبر کے سوز کو مس کوٹ کرتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، توہین ہے یہ قرآن حکیم کی، یہ توہین ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ ان کی تم سوز کو ساز کے لیے استعمال کرتے ہو۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ اللہ کہتا ہے سبحان اللہ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ مسخر کیا۔ داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تھے، اور کیا پیاری تسبیح کرتے تھے۔
پہاڑ وجد میں آ کر تسبیح کرتے. ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل آیت 44 میں, ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی. پرندے بھی مسخر کیے, پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے تھے, اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت 44 بتاتی ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, ہر شے تو اللہ کی تسبیح کرتی مگر ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے. معاف کیجیے گا. فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ, اور یہ ہم کرنے والے تھے. یہ ہم نے صلاحیت عطا کی داؤد کو علیہ السلام, اور ہم نے پہاڑوں پرندوں کو ان کے ساتھ مسخر کیا, اللہ کی تسبیح میں ان کو لگا دیا. داؤد علیہ السلام ہاتھ سے محنت سے کماتے تھے, لوہار کا کام کرتے تھے, ان کے ہاتھ پر لوہے کو اللہ نے نرم فرما دیا تھا. اور سبحان اللہ کے اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ, اور ہم نے انہیں داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے ایک لباس بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ لباس تمہیں لڑائی سے بچائے. وہ زرہیں بناتے تھے اور اس میں کنڈے لگانا, یہ فرسٹ ٹائم داؤد علیہ السلام نے کیا کہ یہ زرہوں کے اندر کلپس وغیرہ کا لگایا جانا, یہ داؤد علیہ السلام نے کیا. حدیث میں آتے کہ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام حلال کماتے تھے, اپنے ہاتھ سے کماتے تھے, اور لوہے کا استعمال اور لوہے سے زرہیں بنانا, یہ صنعت کاری کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے. ایکسپلور کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو, اللہ کے عطا کردہ وسائل کو ایکسپلور کرو, اپنی ضروریات اور حاجات کو پورا کرو. کوئی حرج کی بات نہیں, پیغمبروں کے ذریعے یہ بات ہمیں سکھائی گئی ہے. ہاں وہ زرہ بناتے تھے, مقصد کیا تھا, ایک اس کا لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم, تاکہ وہ لباس میں تمہاری لڑائی سے بچائے, یعنی جنگ میں کام آئے, دفاع کے لیے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, پس کیا تم شکر ادا کرنے والے ہوتے ہو. اب سلیمان علیہ السلام کی عظمت کا بیان. وَلِسُلَيْمَانَ رِيحًا عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, اور ہم نے تیز چلنے والی ہوا سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی. وہ ہوا ان کے حکم سے اس سرزمین یعنی شام کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت عطا فرمائی. سورہ سبا میں اور تفصیل آئے گی. ایک مہینے کی مسافت ایک صبح میں, ایک مہینے کی مسافت ایک شام میں طے ہو جاتی. اور تخت سلیمانی بڑا معروف ہے, اللہ اکبر کبیرہ. ہوا کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نرم اور مسخر فرما دیا تھا. یہ اللہ کی شان ہے اور یہ معجزات کا ظہور ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے فرمایا. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ, اور ہم ہر شے کے علم رکھنے والے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ, اور جنات میں سے بھی ہم نے مسخر کر دی ان کے لیے, تابع کر دیے, جو غوطہ لگاتے تھے ان کے لیے, مراد سمندروں میں جا کر موتی تلاش کر کے لانا, سبحان اللہ. اور وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ, اور اس کے سوا وہ اور بھی کام کرتے تھے. تو جنات کو بھی تابع کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, اور ہم ان سب کو سنبھالنے والے تھے. اللہ فرما رہا ہے یہ شکر کے پہلو ہیں داؤد علیہ السلام کے واقعات میں اور سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں. صبر کا پہلو بھی آتا ہے. صبر ایوب معروف ہے, ایوب علیہ السلام کا مختصر ذکر. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور ایوب علیہ السلام کو ان کا بھی ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. تفسیری روایات میں ذکر ملتا ہے کہ 18 برس تک جلد کی بیماری میں مبتلا رہے مگر صبر کیا انہوں نے اور اللہ کے حضور التجا کی کہ اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. تو ہم نے قبول کر لی ان کی دعا, پس جو انہیں تکلیف تھی ہم نے اس تکلیف کو دور کر دیا اور ہم نے ان یعنی ایوب علیہ السلام کو ان کے اور گھر والے دیے اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی اپنی جانب سے رحمت فرما کر دیے اپنے پاس سے. وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ, اور یہ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. بڑا مال و اسباب ان کے پاس تھا, کھیتی جانور سب کچھ ان کے پاس تھے, لیکن جب بیماری کا معاملہ آیا اولاد بھی ختم, کھیت بھی ختم, جانور بھی ختم, صرف ایک بیوی رہ گئی. جب حالات اللہ تعالیٰ نے بہتر فرما دی پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد اور کھیتی یہ سب کچھ عطا فرمایا. لیکن صبر ان کا بڑا معروف ہے. پیغمبروں کی زندگیوں میں یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے شکر کو صبر کے آ رہے ہیں. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ, اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل کل من الصابرین, یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. ذو الکفل یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن ان کے واقعات زیادہ تفصیل سے بیان نہیں ہوئے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا, اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے. اب بہت مشہور واقعہ یونس علیہ السلام کا جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں انہوں نے کیا پکارا تھا, وہ آیت کریمہ جسے ہم کہتے ہیں وہ سب کو یاد بھی ہے. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. اور یاد کیجئے جب مچھلی والے یونس علیہ السلام اپنی قوم سے غصے میں بھر کر چل دیے, بس انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ہرگز ان پر تنگی نہیں کریں گے, تو انہوں نے اندھیروں میں پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک, کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی نقصان کرنے والوں میں سے ہوں.
مشہور واقعہ، قوم مان کر نہیں دیتی تھی اور عذاب آیا ہی چاہتا تھا، غیرت دینی کی وجہ سے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اس نقطے کی بنیاد پر بھی کہیں میں عذاب میں گھر نہ جاؤں، کشتی میں سوار ہوئے، پھر معاملہ یہ پہنچا کہ کشتی ڈولنے لگی، قرعہ ڈالا گیا، ان کے نام نکلا، ان کو حوالے کیا گیا سمندر کے، چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کو اجازت نہیں تھی کہ نقصان پہنچائے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، سمندر کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی ہے، 3 تاریکیوں میں پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی نقصان کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اس آیت کو ہم عام طور پر آیت کریمہ کہتے ہیں، ٹیکنیکلی تمام آیات آیاتن کریمتن ہیں، گرامیٹیکلی یہ بہت عظیم آیت ہے، اور یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں میں رب کو پکارا، مچھلی کا پیٹ اس کا اندھیرا، اور سمندر کی تاریکی اندھیرا، رات کا اندھیرا، اور اللہ نے پکار سنی ہے، اور آگے اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ گویا ایمان والوں کو نجات پانے کے لیے اس آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے، اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے اس انداز سے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اسے ہمارے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ جب اس کا اہتمام کریں نا، ترجمہ بھی پڑھیں۔ ہمارے اعتبار سے ترجمہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین۔ ہمارے اعتبار سے ترجمہ، ہم ظالم ہیں، ہم نے ظلم کیا نا، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، بیوی کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ ظلم کرتی ہے، اطاعت نہیں کرتی اس کی، اولاد کے ساتھ ہم گڑبڑ کرتے ہیں، پڑوس کے ساتھ گڑبڑ کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ گڑبڑ کرتے ہیں، چوکیداروں کے ساتھ، مالی کے ساتھ، کچن والوں کے ساتھ، اور سبارڈینیٹس کے ساتھ کرتے ہیں نا گڑبڑ۔ ہم مارکیٹ میں گڑبڑ کرتے ہیں، لوگوں کو گالیاں کچھ لوگ دیتے ہیں، قرضہ ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کا پلاٹ ہڑپ کر لیتے، وراثت میں استعمال ہڑپ کر لیتے، اپنے کاموں کو صحیح طرح انجام نہیں دیتے، اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں نا، تو یاد آئے گا اچھا میں نے اتنی گڑبڑ کی تبھی تو مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو ترجمہ پڑھیں، خدا کی قسم انشاءاللہ تعالی 25 مرتبہ کے اندر ہی کام ہو جائے گا، یعنی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی ہمارے ساتھ گڑبڑ ہو کیوں رہی ہے، ہمارے ساتھ مشکل کیوں آ رہی، ہم ظلم کر رہے ہیں۔ خدا را ترجمہ بھی پڑھ کے اس کو اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا۔ مجھے معلوم ہے میں نے سخت بات کہی ہے، لیکن کیا کریں، ہم میٹھے میٹھے باتیں سننے کے قائل ہو گئے اور بس اسی کے اندر چل رہے ہیں، اور ہمارے حالات ہے کہ سنورنے کی وجہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری معاذ اللہ ہٹ دھرمی کم ہو کے نہیں دے رہی۔ خدا را اللہ کی طرف رجوع کرے، پتہ تو کریں اللہ سے مانگ کیا رہے، کہہ کیا رہے، خدا را ترجمہ ذہن میں رکھیں، پڑھیں 100 مرتبہ، دیکھیں انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ فاستجبنا له، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور یاد کیجئے جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، لا وارث نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا له، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ووهبنا له یحییٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا کیے علیہ السلام، واصلحنا له زوجا، اور ہم نے ان کی بیوی کو درست کر دیا، مراد اولاد کو جنم دینے کے قابل کر دیا، انتہائی بڑھاپے میں یحییٰ عطا ہوئے علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کو ہم پڑھ آئے ہیں۔ ان تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک یہ سب کے سب نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، کن کاموں میں جلدی ہے، بس اللہ میں محفوظ رکھے، نیکی کے کاموں کے اندر سستی ہو جاتی نہیں۔ وَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بے شک وہ سب نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے۔ یہ دونوں شانیں اللہ کے سامنے رہیں، پڑھ آئے ہم، وہ ہمیں امید اور خوف کی کیفیت کے ساتھ پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ بی بی مریم ان کو یاد کیجئے جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، پھر ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونکا خاص کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور ہم نے انہیں بی بی مریم کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ معجزانہ طور پر ولادت کا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد بی بی مریم کے گھر میں۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہاری امت واحد ہے۔ وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا رب ہوں پس میری عبادت کرو۔ سب کا خالق ایک اللہ، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کا تقاضا۔ وتقطعوا امرهم بینہم، اور انہوں نے اپنے معاملے میں، دین کے معاملے میں کام کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔
حصے بکھرے کر دیے، پیغمبروں کو کوئی انکار کر رہا ہے، کوئی بدعات کو اختیار کر رہا ہے، مشرکین کی بات کر رہا ہوں، نئی من چاہی باتوں کو دین کے طور پہ اختیار کر رہے، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اپنا کام یعنی دین کا معاملہ باہم ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، سب ہماری طرف رجوع کرنے والے، مراد لوٹ کر آنے والے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، پس جو کوئی نیک عمل کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش ضائع نہیں جائے گی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کے لکھنے والے، اللہ کے ہاں ہر عمل ریکارڈ پر ہے، تمہارا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور اس بستی پر مراد دنیا میں لوٹ کر آنا حرام ہے جسے ہم نے ہلاک کر ڈالا کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب اس دنیا میں رہتے ہوئے تو لوٹ کر نہیں آئیں گے، قیامت کا وقت آئے گا تو سب کو اللہ کھڑا کرے گا، اور قیامت سے قبل کی بہت بڑی ایک نشانی یأجوج مأجوج، حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، یہاں تک کہ جب یأجوج اور مأجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر ٹیلے سے دوڑتے آئیں گے، ہر ٹیلہ بلندی سے دوڑتے چلے آئیں گے۔ یہ ہے یأجوج مأجوج کا معاملہ۔ اور علامات قیامت میں جو بڑی بڑی علامات ہیں، ملحمۃ العظمیٰ، بہت بڑی جنگ، آرمیگیڈون بائبل کے مطابق، نزول عیسیٰ علیہ السلام، دجال کا نکلنا، دجال کا قتل ہونا، پوری زمین پر اللہ کے دین کے غلبے کا موقع آنا، اس وقت یہ بڑی آزمائی زمین والوں کے لیے ہوگی، یأجوج اور مأجوج کا نکلنا۔ ایک رائے ہے ہمالیہ کے وسط میں جو ایشیا کے پہاڑی سلسلے ہیں، یہاں سے ان کے نکلنے کا معاملہ ہوگا، واللہ اعلم، مگر یہ بڑی نشانی ہے، اور پھر قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ آئے گا۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لے تو اس کے بعد سلسلہ انشاءاللہ رہے گا جاری دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔